مہروی صاحب پڑھ دے پیان اللہ مزید انہیں دے علم و عمل پڑھن دے وچ برکت عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما گنسو 28 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء پڑھا دے اندر محفل میلاد مصطفیٰ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس پہ ہوندی ہے جن دے اندر خصوصی خطاب کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب انہوں دا خطاب لا جواب ہو سی. تمامی احباب ایک ایک تھی کہ نہیں ورنا جتنی کیمنیٹے توڑی دوست احباب ہیں بما قافلے دی صورت جوڑنے عظیم الشان محفل ہے. دور دراز کو لوگ آمنن اس محفل دے اندر شرکت کرنی ہے. ایک عظیم کانفرنس پہ ہوندی ہے. تمام دوستوں کو جس صورت کی بن سکو موٹر سائیکل دی صورت رکشے دی صورت ٹھیک ہے نا صحیح پیدل دی صورت ہر صورت اس کانفرنس کو کامیاب کرنے سارے جماعت اہل سنت دے عظیم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دا خطاب لا جواب ہونے تمام احباب ضرور شرکت کرے سو. 28 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تمامی احباب محبت نال ذوق نال اس دے اندر شرکت کرے سو. اللہ پاک تو علم و عمل زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے سی. اور بلا تاخیر ساری اس محفل دے خطیب فخر اہل سنت خطیب پاکستان محمد قاسم سعیدی صاحب انہیں کو میک ڈیون تو پہلے ایک محبت اللہ نعرہ سنو تاکہ انہیں کو پتہ لگے کہ محفل دے اندر آمن والے جتنی بھی بزرگ یا نوجوان بیٹھن سارے سنن والے ہیں. اور انشاءاللہ جلے انہیں دا خطاب سن سو والمزید تو نہ جذبہ بدوے سی بہترین خطیب ہے. اور جڑے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے اگو بھی لائی بیٹھے ہو نا انہیں کو تھوڑا تھوڑا پیچھو تے کرو شور مچانے بیٹھا ساکوئی انہیں نال پیار ہے محبت ہے تاکہ انہیں دی عادت بنے آمن سکھن. لیکن انہیں کو آرام آندہ نہیں کور شروع کر دیتی حرکتہ شروع کر دیتا والنوجوان آونجو نوجوان آونجو تھوڑے پیچھو دیتی باسا نوجوان تو سا آونجو آموتے آونجو بابا تو سا پیچھو دیتی باو شاباش آرام کر کے باونے علوامنا نہیں محبت اللہ نعرہ سڑو نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے میں پتے گونے کو نپی بیٹھے ہو گونے چھوڑ دیونا محبت اللہ جواب دیونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد تاجدار ختم نبوت جے کو اللہ زبان دیتی ہے محبت نال تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد قاسم سعیدی صاحب. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے دوست محبت نال درود و سلام پڑھو چوچی آواز نال۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد المصطفى بدیع العطاء و بحر الوفاء بدیع الجمال و بحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم۔ صدر محفل، حسن محفل، بانی محفل، ای مسجد دی زیب و زینت، خطیب و امام حضرت مولانا حافظ و قاری غلام مجتبی صاحب مدد اللہ العالی اور قبلہ حضرت مولانا محمد بلال صاحب اور یہ محفل میں جلوگر تمام علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات اور سارے عاشقان مصطفیٰ، اج بستی ٹوپ دے اندر ای وڈی پرانی قدیمی جامع مسجد دے اندر حضور سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حضرت احمد مجتبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر میلاد دی، خوشی میلاد دی پاکیزہ محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری قبول کرے۔ جنہ جنہ ای محفل کوشش کی تھی
حصہ ملا ہے تشریف گھننا ہے کوئی تعاون کیتے اللہ سارے کو مہمان مدینہ بناوے اور اللہ تعالیٰ سارے دیا نیک تمنا پورے کرے حافظ غلام مجتبہ صاحب میرے بہت پرانے عزیز بہت مہربان حافظ محمد اکبر صاحب اللہ سارے دی خیر کرے دوستو سارے پیارے نبی دی شان اتنا اچھا ہے جو ہون حضور پاک دے مدینے آمن تو آج تک جڑا عرصہ ہے وہ 1400 تقریباً 46 یا 44 45 سال تھی گئے یعنی 1400 سال ایک تھی گئے تے 46 سال بے تھی گئے یعنی 1450 سال تھی ون والا اگر سائیں دی پچھلی زندگی مدینہ شریف تو پہلے علی جیری مکہ وچ گزریے او 53 سال وچ رلاؤں تا او 1500 سال بنتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر میلاد آپ دے علم دی تعریف آپ دے حسن دی تعریف آپ دے والیں دی تعریف آپ دے ناخن مبارک دی تعریف آپ دی جلد مبارک دی تعریف آپ دے ہوٹھاں دی تعریف آپ دی زبان دی تعریف آپ دے لعاب دی تعریف آپ دی آواز دی تعریف آپ دی سماعت دی تعریف آپ دی داڑھی مبارک دے والاں دی تعریف آپ دے سر دے والاں دی تعریف آپ دے پیریں دی نالائن دی تعریف آپ دے کرتے دی تعریف آپ دی لنگی تے تہ بند دی تعریف آپ دے کمرے دی تعریف آپ دی چارپائی دی تعریف آپ دے بستر دی تعریف آپ دے تقیہ دی تعریف آپ دی مشق دی تعریف آپ دی کمان دی تعریف آپ دے تیر دی تعریف آپ دی ڈاچی دی تعریف آپ دے خچر مبارک دی تعریف آپ دے دراز گوشت دی تعریف آپ دے دل دی تعریف آپ دے گھوڑے دی تعریف آپ دے بکریاں دی تعریف اور آپ دی اہل بیت وچوں بیویاں دی تعریف آپ دی اولاد وچوں بیٹیاں تے پتراں تے نواسیاں دی تعریف آپ دے وفاداراں وچوں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر سعد و سعید عبد الرحمن ابو عبیدہ بن جراح حضرت بلال سلمان مقداد اور مہاجرین و انصار دی تعریف سبحان اللہ کو یہ تو تھیندی پئی ہے تے تھیندی بولو ہن دیکھنا یہ ہے کہ 1500 سال تو حضور پاک نال جیری شاید نسبت لگیے او پیریں دی نالین ہائی یا منجھ دی لنگی ہائی یا سر دی ٹوپی ہائی یا دستار ہائی یا کرتا ہائی یا بیویاں ہن یا بیٹیاں ہن یا صحابی ہن یا مدینہ شہر ہائی یا مکہ ہائی یا دودھ پلاون والیاں ماما ہن یا جائیں حضور پاک نال جیویں سونی نسبت لگی ہے او کو خدا بھولن نہیں دیتا ایڈو والے یہ کہ تھک کے بیٹھے ہوئے تو سا تھک کے بیٹھے ہوئے تھا ایویں کرنے ہیں آج بٹاندرہ کرنے ہیں میں تھک کے ہوئے تھا آج منگ دے ہیں دعا مولی غلام مجتبہ صاحب جرے پیسے میں کو ڈیمنے ہیں تھا وہ دیتی بیٹھے میں وینا پیا تو سا دعا منگو لنگر کھاؤ تے گار بنو تے جے جاگنے تے صرف 1 گھنٹہ دے اچھا تے سرکار اللہ یا رسول اللہ حق شاریہ آج میں تو کو ایک نوے انداز نال شان سناونی ہے تو سن غور کرو تو پہلے پوائنٹ تو دماغ بلاواں
میں اج حضور دی او شان سناونی ہے جیڑی حضور پاک دے آمن کنوں 600 سال پہلے شان نبی تے مسلمان رل تے بیان کرنے آن. سبحان اللہ. تے کاری سے بیانی قرآن جو کرنی ہے. ہن تساں آپ میں تھوڑے سامنے پڑھ ساں تشریح کرے ساں اگر قرآن جو نہ ہوئے تو ول میں بیٹھا تساں سوال کر سکتے ہوئے. سورت صف 28واں پارہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی تقریر. اللہ کو وہ تقریر پسند آئی اندے جو حضور پاک دے آمن دی خوشی آئی. اللہ کو وہ تقریر پسند آئی. اللہ پاک کو قرآن دا جز بنا چھوڑے اور جے تونی قرآن پڑھیں دا راسی حضور پاک دی خوشی دا ذکر تھی دا راسی. اور پہلے خلاصہ سمجھو جڑے سیانے استاد ہونے نا وہ کتاب ٹھپ رکھ دن شاگرد کو خلاصہ سبق دا سمجھا کے والا دن ہون کتاب کھول کتاب جو کھلن دے بندہ سبق پہلو یاد ہوں دے. ذرا توجہ فرما. جیڑی میں آیت پڑھی اندو اندھے میں جیڑی پہلی آیت ہے اندھے 3 پوائنٹ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آکھے میں اللہ دا پوتر نہیں میں اللہ دا رسول ہوں. بیا پوائنٹ ہے انہیں آکھے میں کنوں پہلے جیری کتاب آئی ہوئی ہے جندہ نا تورات ہے تے تسوں دے شک کرن دے کھڑے ہوئے بھئی وہ اللہ دی سچی کتاب کہنی میں ان دی تصدیق کرن آیا جو وہ اللہ دی سچی کتاب ہے. تے میں نے آمن دا بیا تریجا مقصد جرا تقریر دا تریجا پوائنٹ جرا وہ اے ہے کہ میں تو کو اون رسول دے آمن دی خوش خبری سنا منایا جرا بالکل میرے بعد آمن آلائے. تو جو ہے نا تے میں ہوں دا نا ہی دسی وینا من تا کوئی کوڑا اٹھی کھڑے تے او آکھے میں ہاں او رسول جندی بشارت حضرت مریم دا پتر دے گیا میں تو کو دا نا ہی دسی وینا جے تونی این نا علی رسول نا آسی اللہ تعالیٰ کہیں انسان دے دل اچ دماغ اچ این نا رکھن دا خیال ہی نہ منڈے سے. تو جو ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یاد کرو جدن حضرت مریم دا پتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمیندہ پیا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل دے پترو اے بنی اسرائیل میری قوم انی رسول اللہ الیکم میں تہاڈو اللہ دا رسول بنتے آیا. سبحان اللہ وجہ یہ پہلا پوائنٹ ہے. اے بنی اسرائیل میں تہاڈو اللہ دا رسول یعنی بھیجا ہویا مصدقا لما بین یدی جری میں کل پہلے کتاب آئیے میں اوندا مصدق بنتے آیا میں اوندی تصدیق کرنا آیا منو اللہ دی سچی کتاب ہے. اے میرے آمن دے 2 مقصد ہو گئے تے اے بنی اسرائیل میرے جامن دا آمن دا تریجا مقصد ایوے وَمُبَشِّرًا
برسولی یاتی میں تو کو اون رسول دی خوشخبری سناون آیا جڑا میرے بعد آون والا ہے سبحان اللہ کو ومبشرا برسولی یاتی من بعدی جڑا آون والا ہے میرے بعد میں تو کو اون رسول دی خوشخبری سنا منایا تے میں تو کو اوندا نام دسائی وینا اسمہ احمد اوندا نام احمدی وے بولو اوندا نام کیا ہے بولو کیا نام ہے اچھا بولو احمد علماء کرام فرمائن حضرت پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن لکھے ہی آیت دیتات عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے یا عیسیٰ علیہ السلام دے اسمانہ تے ونجن تو بعد کوئی ایسا انسان نہیں آیا حضور دے بغیر جیدہ نام احمد رکھا گیا ہوئے اللہ یا رسول اللہ اللہ انہاں دی حفاظت فرمائیے قاری صاحب کیوں حفاظت فرمائیے کہ ختم نبوت دی حفاظت ہی دینا لائی کیونکہ حضور آخری نبیان اگر کوئی بھی یا احمد یا ونیا وہ آکھیا او احمد میں حضور دی ختم نبوت لوگاں کو شک پائے ونیا او بھی آدھے میں احمداں او بھی آدھے میں احمداں خبر ہے کیرا احمد سچا ہے اللہ فرمائے جے توڑی میڈا احمد ناوے میں کہیں بیدنا احمد رکھنی نہیں دیندہ سبحان اللہ اچھا کو سبحان اللہ تے احمد دا معنی ہے حضور پاک دے دونا ذاتین ایک احمد بیا محمد ایک دفعہ درود پڑھو جا سارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد تے احمد حضور دے دو ذاتی نام احمد دا معنی ہے جڑا ساری مخلوق کو لو زیادہ اللہ دی تعریف کرن والا ہوئے تے محمد دا معنی ہے جیدی سب تو زیادہ خود اللہ تعریف کرنا والا ہوئے سبحان اللہ وجہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے وچ کل مسلمانہ دا ایو عقیدہ ہے صرف مرزایاں مرتداں کافرہ انکار کیتے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے وچ قرآن فرمیندہ پہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اللہ فرمیندے عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیتا گیا پھانسی تے بھی نہیں چڑھایا گیا لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ دے بارے وچ شک وچ مبتلا ہے اندھارے وچ ٹٹارے مرین دے ودن یا اللہ تو دسا عیسیٰ علیہ السلام گئے کدین اللہ فرمائے دے پر رفعہ اللہ الیہ اللہ آپ دو عیسیٰ کو اٹھا کے دے اہل اسلام دا عقیدہ ہے ہون بھی عیسیٰ علیہ السلام زندان چوتھے اسمان چن قیامت تو پہلے آسن
ساری دنیا تے والے مسلمانوں سن جنہاں عیسیٰ علیہ السلام زمین تے آسن ملک شام چاسن اتھو سدھے مدینے آسن حضور علیہ السلام فرمائے میں کو سلام کرے سن میں جواب دے سا اون دہاڑے میرے سلام دا جواب او سارے لوگ سن سن جڑے میری قبر دے قریب کھڑے ہو سن مدینے وچو عیسیٰ علیہ السلام احرام پیسن وال مکے ویسن اتھا عمرہ کرے سن وال سن مکہ مدینہ دے درمیان حضرت امام مہدی حضور فرمائے اے او جوان جندہ نام محمد ہو سی جندی ماں دا نام آمینہ ہو سی جندے ابے دا نام عبداللہ ہو سی اے میرے پتر امام حسن دی اولاد جو ہو سی اے مسلح تے نماز پڑھاون کیتے آندھا پیاؤ سی ایڈو عیسیٰ نبی آوے سن حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے امام مہدی علیہ السلام مسلح تو پچھا ہٹن لگ سن حضرت عیسیٰ اکسن کوئنا ایک ختم نبوت دا مسئلہ ہے میں نبی رہ چکا مت کوئی نور دی نبوت دے بعد کوئی بیا نبی آگئے اے شک کہیں کو نہ پوے تو نبی دی اولاد بھی ہے نبی دی امت عالم بھی ہے تو مسلح تے کھڑ میں پچھو نماز پڑھتا تاکہ پتہ چل ونجے میں نبی ہون دے باوجود نبوت دے نال صرف نہیں آیا بلکہ محمد دا امتی بن کے آیا عیسیٰ علیہ السلام سارے سونے نبی دی ولادت تو تقریباً 580 سال پہلو نبی پاک دے آمن تو 580 سال پہلو زندہ اسمانہ تے چلے گئے تے جڑی یہ تقریر عیسیٰ علیہ السلام دی قرآن ہے یہ تا اون کلوئی پہلے دی ہو سی تو ثابت تھیا سارے نبی دے آون جا خوشاں آون دے بعد شروع نہیں تھیا جیویں آون دے بعد آلے مسلمان خوشاں منے دے پین آگئے ساڑا سونا آگئے ایویں ایدے آمن تو پہلے آلے مسلمان اللہ دے کتابیں دے ذریعے جان دے ہن آمن والے نشانیاں جان دے ہن اسا دے آگئے خوش تھینے ہیں او آدھیان آمن والے ای گال تے خوش تھینے ہیں مگر ایک نقطہ عرض کرنا قاری غلام مجتبیٰ صاحب توجہ اتھو مسئلہ معلوم تھیا حضور دے ملاد تو پہلے حضور دے آمن دی خوشی یا نبی منینے ان یا عام مسلمان منینے ان اولے آمن دی خوشی مسلمان منینے ان تے آج بھی آمن دے بعد خوشی مسلمان منے دے پائے مرضی ہے تھوڑی سمجھ نہیں آئی حافظ اکبر صاحب اگے کافر کراڑ یہودی خوشی نہ منینے ان اگے مسلمان خوشی منینے ان آوانا لائے تے ہونی خوش مسلمان خوشی منینے ان آگئے توجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلے تقریر کریں دے کھڑے ان توجہ تفسیرہ دے اندارے ایک مائی کھڑی تھی گئی ہے بڑھڑی آدھیے وے عیسیٰ تو کیوں جی سونی گفتگو کریں کیوں جی حسین چہرہ ہے کیا خوش قسمت مقدرہ والی او ماں سی
جن دی جھولی وچ تائیں جیاں نبی بچپن وچ لوریاں سندا سی عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اماں میں تیرا شکر گزارا تے میری ماں دی تعریف کیتی ہے لیکن دنیا وچ او نبی بھی آون لے او مائی آون لیے جن دی جھولی وچ محمد لوریاں سن سی لوگ آکھن لگ پینی سا تو تا مردے زندہ کرنے تو تا اندھیں کو اکھی دینے تو بیماراں کو شفا دینے تو تا غیب جنگالی اللہ دے اجازت نال دسینے کیا جیرا نبی تیرے بعد آمنے جنہاں تو خوش خبریاں سوئیں دکھنے او بھی تائیں جھیاں ہو سی عیسیٰ علیہ السلام فرمائے او لوگوں میں اونجھیاں کتھو تھی سکتا میرے بیچوں جیاں کیا ہے فرمایا تو سٹے پوچھ دے وے او میں جیاں سی او جڑی جتی نالین او پیرے وچ پیسی انہاں وتھریاں تے تسمہ جڑے ہو سن اگر میں کو اللہ موقع دے وے میں انہاں کو بتھان والا بن ونجاں میرے واسطے بہت وڈی سعادت ہو سی سبحان اللہ اتھائیں لوگ آکے تیکو تا اللہ نسیا ہو سی تو تا کتاب پڑی کھڑا ہو سے اندہ چہرہ کیویں ہو سی اندہ اکھی کیویں ہو سن اندہ قد کیویں ہو سی اندی امی ابو دا نا کیا ہو سی اندی ولادت کتا ہو سی اندی ہجرت کتا ہو سی ذرا کوئی نشانیاں ڈسامیں عیسیٰ علیہ السلام فرمائے مکہ وچ پیدا ہو سی ماں دا نا آمنہ ہو سی ابے دا نا عبداللہ ہو سی ماں دے پیٹی جو یتیم پیدا ہو سی دادا سر پرست ہو سی وال چاچا سر پرست ہو سی مشرق مغرب شمال جنوب ہوتی نبوت ہو سی لوگوں سادہ یوں جیاں ہو سی کہ بغیر کھیس دے بغیر گدے دے بغیر زین دے او گڈا یعنی دراز گوشتی کانڈ دے اتے بغیر کپڑا بچھاتے بھی بہوے سی سواری کرے سی کالے کالے بندے حبشی غلامہ دے رلے سکیں پنڈوں دے نال پروتی روٹی بھی تناول فرما گھنسی پتھرے کو سران دی رکھتے سوم گھنسی آپیاں چادران لوگاں دے تلے بچھاتے اخلاق دا مظاہرہ کرے سی اندہ قد نہ لمبا ہو سی نہ بالکل چھوٹا قد ہو سی پیٹ وڈا کہنا ہو سی سینہ تے پیٹ برابر ہو سن جسم تے وال کہنا ہو سن سینے تے وال کہنا ہو سن ایک لمبی لکیر پتلی جائیں ہو سی والیں دی اور دو مونٹھاں دے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہو سی جندے اتے محمد الرسول اللہ لکھا ہویا ہو سی جندی گال سن سی ہوں دو دیکھ سی غریب امیرج فرق نہ ہو سی او وڈا خلق والا ہو سی او وڈیاں شانہ والا ہو سی ان دی شریعت ہمیشہ نبوت ہمیشہ رسالت ہمیشہ امت ہمیشہ او وڈیاں شانہ والا ہو سی عیسیٰ علیہ السلام تقریر کریں دے کھڑے ہم حالی نبی سیدے آمن کو 600 سال رانے ہم آپ دا ذکر سنتے لوگ دھاڑی مرن دے پے سبحان اللہ کو چاہیے مل گیا کو چاہیے سبحان اللہ جڑے دیالے سالے نبی پاک دی ولادت تھئیے ولادت مکہ وچ تھئیے تے جناب والا حضور پاک دے صحابی حضرت حسان بن ثابت قاری صاحب علماء جلوہ گرن بڑا ہی دل خوش ہے انہیں دے
قدم بہ کے تقریر دا موقع مل گئے مواہب الدنیا ہک مدارج النبوت دو مارج النبوت 4 سیرت حلبیہ 5 خصائص الکبریٰ 6 ضیاء النبی 7 اس سیرت دے کتابیں دا نام نصیبے نا انہیں 7 کتابیں میں خود پڑھے حضور نبی پاک دی جردی ولادت تھئیے حسان بن ثابت آدے میری 8 سال عمر آئی مدینے دے وچ ایک یہودی عالم پہاڑ تے چڑھ گئے آدھے او مدینے والو کٹھے تھی ونجو اسا سارے جمع تھی گئے ہیں او عالم پیادے لوگوں دیکھو اگے کدائیں دین دے تارے ڈٹھے آوے اسا کے کوئی نہ اون پوچھے اجوار کیڑا ہے اسا کے سوار اون پوچھے آج سن کیڑا ہے اسا کے عام الفیل فیل من ہاتھی جڑے سال ہاتھی آلے آئے نا مکے کو سٹان تا مکے آلے نے اپنی تاریخ دا آغاز ہوں سال کو شروع کیتے حساب لکھن واسطے اگوادن عام الفیل ہاتھے والا سال مہینہ فلانا عام الفیل ربیع الاول 12 او دیکھو تارا دی کو نظر آندہ پہ اکھیا اگے ساکو موسیٰ علیہ السلام ڈس گئن اے دیکھو تورات اچھ لکھا کھڑے انجیل اچھ لکھا کھڑے جدنے تارائی جا تو دیندہ اوپر سی اونی احمد محمد دی ولادت ہوئے سی لوگو تو سب میری گال منو یا نہ منو آج آخری نبی پیدا تھی گئے حضرت حسان بن ثابت آدے میری عمر 8 سال آئی میں ایک گال یاد رکھیے میرے دل تے دماغ نقش تھی گئی ہے گال 40 سال گزر گئے میری عمر 48 سال تھی گئی ہے میں کو کہیں ڈس سے مکہ وچ محمد اعلان نبوت کر چھوڑے والتے 13 سال بے گزر گئے والتے 13 سال دے بعد نبی پاک مدینے تشریف گھنن جلے میں حضور دا دیدار کیتے میں آکھے یا رسول اللہ میں 8 سال دام تواری نبوت دا واقف تھی گیا تواری رسالت دا واقف تھی گیا حضور واقعہ پچھے میں واقعہ سنائے جنن تواری ولادت تھئیے تواری ولادت اللہ تارا مدینے والے اکھی نال لے دے کھڑے سبحان اللہ خوش بیٹھے ہوئے اچھی آنکھو چا سبحان اللہ آنکھو تا ایک گال حدیث دی بھئی سناؤں اے جڑی حدیث سنیں دا پیا اے مسلمانہ دی ماں ام المؤمنین حضرت صدیقہ اے بنت صدیق اما عائشہ رضی اللہ عنہ کلو روایت او فرمینن مدینے پاک داران والا ایک یہودی عالمہ او بزنس واسطے مکے آیا ہویا جدہ نبی پاک دی ولادت تھئیے سویرے او بھی مکے آلے کو سدیں دے آدھے او مکے آلے او تو اکو پتہ ہی کہنی آجی امت دا نبی پیدا ہو گئے وادن تے کو کی میں پتہ ہے وادے ونو اپنے گھر میں پتہ کرو کیا کوئی بال پیدا تھا ہے وادن بال تبوں پیدا تھا ہے اسن مکہ دی آبادی زیادہ ہے تو جڑے بال دی گال کرنے کوئی نشانی تڑسا او پیادے اون بال دی نشانی ہے اون دے دو مونڈیاں دے درمیان کانڈ دے پچھو مہر نبوت لگی ہوئی ہو سی اتے چھوٹا جیاں والان دا گچھا ہو سی تے تھوڑا تھوڑا کو درد ہو سی انہیں اکھیں دی چٹی جاتے سرخ رنگ دیاں لکیراں سن ونو
ایو جیاں بال جتا ہوئے میں کو سٹو میں تو کو دسنا ہے کون ہے انہیں پتہ کی تھے بال تو بہت سارے پیدا تھے مگر ایک بال ایسا ہے جن دے مونڈے دے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات وہ مولوی کو گھن گھن یہودی کو سارے مکے والے نالن بی بی آمنہ پاک دے دروازے تے گئن حضور پاک کو سید آمنہ ایمیں چاہیے کپڑے میں لپیٹ کے جی میں 7 غلیفے وچ اساں قرآن لپٹینے آئے کپڑیاں وچوں نور جن لاٹن خوشبو دے ہلن جڑے ویلے یہودی حضور کو ڈٹھے چولا کھنڈ تو لائس مہار نبوت رٹھیس چیخ مار کے ڈھائے پہ بے ہوش تھی گئے جنے ویلے ہوش جائے لوگیں پوچھو بے وقوفا آج کیوں بے ہوش تھی گئے وہاں کہ میں کیوں نہ بے ہوش تھی وہاں سپنی اسرائیلی تو نبوت لگی گئی ہے ہون بلا ساڑے وچ نبی کوئی نہیں آمنا او مکے وچ رہنا لیو ابراہیم دے پتر اسماعیل دی اولاد اے جڑا بال دے پہویں تو انکو تو پتہ کائنی تو سالم کائنی میں تورات انجیل جنیا نشانیاں پڑھی کھڑا اے اوہ نبی ہے جنیا خوش خبریاں سارے نبی دے گئے اے خاتم النبیین اے ختم نبوت مہارے جری ایندی کنڈ دے پچھوئے اے نبوت دے دروازے بند کیتی آئے اے رسالت دے دروازے بند کیتی آئے اپنے ٹائم تے اعلان کرے سی تے جدنی اعلان کیتا پہلے مخالفتہ بہت تھی سن دشمنیاں بہت تھی سن لیکن ایک دیوار جی مشرق تلا مغرب تائیں شمال تلا جنوب تائیں نبوتی ہندی ہونی ہے امتی ہندی ہونی ہے حکومتی ہندی ہونی ہے او مکے والے ہو تسا چاہتے ہو کہ تسا عزت والے رہ ونجو تم میری نصیحت ہوئے جدن اے اعلان نبوت کرے مخالف نہ بنائے کلمہ پڑھ گنائے سبحان اللہ تعالی مل گیا گو جا سبحان اللہ جنن اما حلیمہ چاہی بیندی آئی سیرت حلبیہ دے اندارے اچھا قدرتی گلے میں سیرت حلبیہ چاہی بتانا سیرت حلبیہ دے اندارے رستے وچ ایک بہو وڈا راہ کاہنا کاہن یہ کو آپ بھوپا نہیں سے آدھے بھوپا وہ جرا ہاتھ دیکھتے دستے دے وہ بڑا تکڑا کاہنا پرنجا ترمتی 100 میل تو آنیا ہن اٹھے تھے اپنے بالیں دے ہاتھ دکھاما اسلام جو کہنا آگے بھائی ساڑے بال دی قسمت کی میں تھی ذرا دکھاؤ بی بی حلیمہ دے دل خیال آئے میں تو اوہی میں دی پئیوں تے بیٹھا تھا رستے وچے چلو میں اپنے لال محمد پاک دا ہاتھ دکھائی ونیا بی بی لائن کھڑ گئی ہے وہ ہاتھ دے دائے قسمت دسے دائے بی بی پاک نے آکے قائم صاحبہ پہلے ساڑے بال دا ہاتھ دیکھیا اساں پر منجنے جی میں حضور پاک کو ڈٹھے توجہ وے تدسا خدا دی قسم کتاب میں نال چاہیوتاں علماء دا ذمہ وارا جی میں ہوں حضور کو ڈٹھے آجے یہودیوں اور میری پارٹی دے لوگوں جلدی کرو بال کو قتل کر چھوڑو جلدی کرو کو قتل کرو اگر بڑا تھی گیا تو سب بڑی مصیبت جا ونجنے این تو کو اپنے سامنے جھکا دے کلمہ پڑھاونے
جلدی کرو قتل کرو بی بی علیمہ دیئے جی میں ہوا کہ قتل کرو میں جلدی جلدی بھجیاں میرے بال کو قتل نہ کر دیں جی میں وہ کئی سو بندہ کٹھا تھی تے قتل کرنا ہے میں کھڑی سامنے اللہ انہیں کو اندھا کر چھوڑے سبحان اللہ نے بیان کیا او آدھے کرن ہونے تے تھائیاں او ہونے تو عورت تھائیں کھڑی آئی ہونے تو بال تھائیاں او کاہن نے اپنے حجرے دے باروں آ گئے آدھے کتے گئے اسمان چاہ گئے یا زمین نکل گئی یار ہونے تے تھائیاں آدھے میں انہیں گھڑے دی بھی کھڑیاں گالی بھی سن دی کھڑیاں میں کو تھائیں یقین تھی گئے میرے بچڑے محمد دی بڑی شان ہے سبحان اللہ میرے دوستوں اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا شان والے حضور دے ابو حالی کوارے جڑے ویلے کوئی عیسائی عالم نبی پاک دے ابے کو مل لیا بامیں واقف نہ ہویا نبی صحیح دے ابے دا پہلی دفعہ مل لیا عیسائی عالم حضور دے ابے دا ہاتھ چم دیاں حضور دے ابے دا سر چم دیاں آدن عبداللہ تورات انجیل آخری نبی دے ابے دے جڑے نقش نینت نشانہ اللہ بیان کر چھوڑیں او سارے نقش نینت دے چہرے وچ نظر آندے کھڑے حضرت عبداللہ دے پسینے وچوں کستوری دی خوشبو آندی آئی حضرت عبداللہ جلے دھوپتے بینیاں بدلی چھچری بنویں دی آئی سکے درخت تلوں لگ دیاں درخت ساوا تھی ویندا بھیڑاں بکریاں چرن چھوڑتے عبداللہ دا طواف کرینیاں مسلمانوں 200 تو زیادہ عورتاں حضرت عبداللہ دے متھے آلے نور دی سکچ اٹھیاں تھی تے مر گئن شادی نے کی تھی بلند نہیں ہوئے تو او کوئی عام عورتہ نہ ہم نفسانی خواہش جام متلاشینان انہاں کو نشانی دا پتہ چل گیا عبداللہ او جوانے جند متھے وچ محمد دا نور چمک دے انہاں کیا اے نور ساڑے پیٹ جاونے اس محمد دا ماما بڑھ ونوں 200 تو زیادہ عورت دیئے خواہش پوری نہیں تھیں کواریا مر گئن بڑھڑیاں تھی تے نبی دی اممہ پڑھن دے حق وچ اللہ پاک نے جے کو پسند فرمایا اور سیدہ آمنہ آئی یا رسول اللہ اکشاریہ یمن زندہ باد توجہ ہے اللہ اکبر میرے دوستو قربان منیا حضور نبی پاک علیہ السلام دا ابو ایک نہیں اپنے ابے دنال ویندہ پہ حضرت عبدالمطلب ابوین حضرت عبداللہ پچھوین مکے وچ ایک عورت آئی بڑی نیک پاک صاف پاک دامن مگر وہ عیسائی عقیدہ قبول کر چکی آئی کیونکہ وہ علیہ عیسائی عقیدہ او جناب تورات دی عالم آئی انجیل دی عالم آئی انہیں حضرت عبداللہ کو ڈٹھا وہ نور چمکتا پہ عبداللہ کو سدے دیئے آجیے میں عبداللہ جڑا ساؤ اٹھ تیرے ابے تیرے بدلے وچ زبا کیتے او اٹھ ویاں ایک اٹھ نہیں ساؤ اٹھ ہون نارمل جیاں اٹھ کم سے کم 2 لاکھ دائے چنگا اٹھ دا 8 لاکھ دائے
جڑا نامور اٹھوے صحت مند ہوئے چلو 3 لکھ دائی لاؤ جا 100 اٹھو عبداللہ دے بدلے جرا کٹھا گیا اوئی لینیاں تے حق مہر جڑا تائمے کڈیونے اوئی معاف کرنیاں میرے نال نکاح کر چا ایک رات دی دولن بڑا چا وال بھاویں طلاقی دے دینی اے لکھ دینی حضرت عبداللہ فرمائے شادی کرنی ہے تا ابے دی اجازت نہ تے بغیر شادی دے کئی عورت نال تعلق بناون کولو ساڈی مزاج وچ مر ونجن چنگا ہے یہ عبداللہ دے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ دے آپ فرمائے بغیر شادی دے کئی دی طرف نگاہ چاونا ان دے واسطے مر ونجن چنگا ہے تے شادی ابے دی اجازت دے بغیر نہیں کرنی حضرت جناب عبداللہ دی شادی جڑے والے تھی گئی ایک ڈوڑی گزرے آپ والا ہوں رستے تویں دے پین اون عورت توجہ ہی نہیں کی تھی عبداللہ تو ڈٹھائی کہنی حضرت عبداللہ ملا ملین فرمانے ایڈا نخرا ایڈی بے التفاتی ایڈی بے پروائی اوڈی پیرے تے ہاتھ رکھ دی پئیاں میں 100 اٹھ دے دی پئیاں میں حق مہر معاف کریں دی پئیاں میں تے اے بھی آکھیا بھی طلاق دے دے میں تک کوئی ناراضگی نہیں ایک رات دی دولن بنا چا اج خیر تائے میرے نال گالی نکریں دی منہ موڑ گئی ہیں آدھے عبداللہ تے کو پتہ کہنی مکھے دے واسطے آدھی پئیاں میں میں کو قسم ہے آدھی ہے عبداللہ اجرا کعبہ اندے رب دی قسم ہے جڑا نور ڈیہانے میں تیرے متھے وچ ڈٹھا آج کہنی میں کو سچ سچ دسا شادی تنوی کر گی ہاں میں شادی کر گی کہندے نال اکھے آمینہ دے نال برہ دی دھیئے وہاں دے ابے دا نائے اکھے عبداللہ تے کو پتہ ہی کہنی آمنا تیرے کولو کیوں جائی نعمت لٹ کی دیئے میں تو ہوں نعمت دی متلاشی آمی میں متا ماں بن پواں لیکن اللہ دی مرضی ہے آمنا دے مقدر چو نورا اوے جے توڑی نبی دا شان بیان تھی دراسی حضرت آمنا تے حضرت عبداللہ دا شان بیان تھی دراسی اگو جا سبحان اللہ چلو اے سنائی بنیا قبلہ بیاں کتابت عربی چند ضیاء النبی اردو اچھے ضیاء النبی 7 جلد میں چھے اس سیرت دی کتاب ہے حضرت جسٹس پیس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ لکھی ہے $50,000 اون ویلے ای کتاب کو انعام ملے اور اے سرٹیفکٹ ملے کہ اردو زبان روئے زمین تے ہی ویلے تائیں جتنا کتاباں حضور دی سیرت تے لکھیں گئے وہ سارے کنے افضل ایہا کتاب ہے اور میرا دعویٰ ہے جرا ضیاء النبی پڑھو کو بھئی کتاب دی لوڑ ہی نہیں پوندی میں ہوں ضیاء النبی جو عرض پیا کرنا ہے گال توجہ ہے تو آدھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت و شان دی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی امی دی حالتی میں آئی آپ دے ابو دی شانی میں آئی آپ دے دادا دی شانی میں آئی
انہاں دے جسم چو کستوری دی خوشبو آندی آئی اے خوشبو دا بنوا جتھا رکھو اتھو خوشبو آندی ہے تے جتھا محمد دا نور ہوئے اتھو کتنا خوشبو آسی سبحان اللہ حضور نبی پاک دی امی 9 مہینے امید نال آئی لیکن پیٹی میں آجی میں کواری لڑکی داؤں دے حضرت آمنہ فرمائے میں کو پتہ ہی کہنا میں امید نالا 1 مہینہ گزرن آلا میں ستی ہوئیاں نہ پوری نیندرے نہ پوری جاگ دیاں کچھ جاگ دیاں کچھ نیندرے پہلے اسمان دے تلو میں کو آواز آئیے آمینہ کوئی پتہ ہی وے یا کوئی نہ میں آکھے کہتا اکھے تو کو مبارک ہوئے ای امت دے سردار دی امی بن گئی ہیں والا ہر مہینے ہی میں مبارک آندی آئی جلے 6واں مہینہ آئے خواب دے اندر ایک فرشتہ آئے میں کو آدھے آمینہ میں اللہ دا بھیجا ہوئے آئی اللہ فرمے دے جنن پتر پیدا تھی نام محمد رکھنے سبحان اللہ تجلے حضور دی ولادت تھئیے 7ویں دہاڑے حضرت عبدالمطلب نے حضور پاک دا عقیقہ کیتے اور بہت بڑی دعوت کیتی ہے کئی اٹھ ذبح کیتن کئی بکرے دمبے ذبح کیتن امیر غریب دا فرق مٹا کے سارے مکے کو دعوت لیتی ہے اور سارے مکے والے جمع ہوئے بڑی ضیافت فرمائیے جلے کھانا کھا گئے آکھن لگنے عبدالمطلبہ جڑے پوترے دی خوشی وچ جڑے پوترے دے ملاد جمنے دی خوشی وچ تے اے دعوت کیتی ہے اوندا نام کیا رکھے سبحان اللہ تعالی ذرا اوندا زیارت کراتے نائی دسا حضرت عبدالمطلب فرمائے میں اوندا نام محمد رکھے انہیں کہے کیا سالتا رواج پرانا دا پہ اسا ڈاڈے دے نا رکھ دے آئے نانے دے نا رکھ دے آئے اے محمد دا لفظ تا اسا سنیائی زندگی اچ پہلی دفعے آج تک زمین تے کوئی محمد نا دا بندائی کہنا تے تائیں دا نام محمد کیوں رکھے حضرت عبدالمطلب فرمائے میں امید تینا نام محمد رکھے اسمانہ وچ خدا زمینت مخلوق ہمیشہ ہی بال دی تعریف کریں دے راسے سبحان اللہ تعالی امید دیکھو یا کیسا پیارا نہ رکھے اے اللہ دے طرفوں رکھوایا گئے عبدالمطلب چاوا جلے حضور کو چاہن قسم مسلمانوں آپ اندازہ فرماؤ جلے حضور دے ہتھیں کو کپڑا ہٹایا اسی حضور دے پیریں تو کپڑا ہٹایا اسی حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا اسی کوئی اتانا ون پہ کوئی منہ جنگلی پئی کھڑے کہیں دا چیتا چکرا گئے آدن عبدالمطلب آئے پوترائی یا چاند رہی اے پوترائی یا سچ دا ٹکڑائے اساں بڑے بڑے سونے نٹھن پر تیرے پوترے محمد جیاں سونا زندگی وچ کہیں سے نٹھا سبحان اللہ مسلمانوں رب دی قسمیں سارے کتابیں میں جو لکھا ہے حضور دی ولادت ویلے مسکرائیں حضور کپڑا لپ جائے جسم انور تے ناڑا کٹیا ہوئے ختنہ تھیا ہوئے سرما لگا ہوئے غسل تھیا ہوئے آندیا ہویا نبی پاک اللہ کو سجدہ کیتے
گوڑے زمین تے ہاتھ زمین تے متھا زمین تے اللہ دی تسبیح بھی پڑھ دے پین امت کی تے بخششی منگ دے پین سارے نبی آندے ہوئے اللہ کو سجدہ کر کے دسائے خوشی ہوئے سجدہ نہ بھلائے حسین بیندے ہوئے سجدہ کر کے دکھائے مصیبت آونے والوی اللہ دی نماز نہ چھڑائے مسلمانوں جلے بندہ گھروں نماز واسطے ٹر دے ایک پیر چیندے ایک گناہ معاف تھی ویندے ایک درجہ بلند تھی ویندے ایک نیکی لکھی جویندیے جلے مسجد دے باروں آدے اللہ فرمیندے فرشتے گناہ پلیتن میرا گھر پاکے بندے دے مونڈے تو گناہ لہا گنو تاکہ پاک تھی کہ میرے گھر میں چاہے بندہ جلے نماز پڑھ کے باروں نکل دے فرشتے آدم اللہ گناہیں دا کیا کرنے ولا دیونین یا بھکا سچڑن اللہ فرمیندے میں قدسوا میں شان والا رب جد گناہ ایک دفعہ ہٹاواں ولا اے میری شان دلائق کہنی اے گناہ ضائع کر چھوڑو اکو اکو نمی زندگی شروع کر مسجد جائیں سا تیرے پہلے گناہ معاف کر چھوڑیں مسلمانہ زندگی دا درجے تونی کھلائی مسجد آ سکتے قرآن پڑھ سکتے زکاة دے سکتے نیکی کر سکتے ساری زندگی مل ونجے 1000 سال دی زندگی دی عبادت کریں دا کھڑا ہوئے اُندا ثواب ایک پاسے تے محمد رسول اللہ دی عزت واسطے ناموس واسطے آپ دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے ایک قدم دا چامنا ثواب ایک پاسے زندہ باد زندہ باد توجہ فاقتلوه رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تعریف اگر سید بھی کرے تو ان دے پیچھو نماز نہیں تھی دی سمجھ آندی پی ہے تے ہونے یزید دی تعریف اگر سید بھی کر چھوڑے تا احتیاط ہی ہوئے وہ سید دے پیچھو نماز نہ پڑھو تا ای بھولوں دے پیچھو کی میں تھی دی ہے باہمیں 12 میٹر دا پٹکا ہوئے باہمیں ظلفہ چھنکاوے بیٹھا جو بھونک مارے بیٹھا بھئی یزید حق تے آتے امام حسین بیعت دا جلے امام حسین بیعت دا اظہار کیتا امادہ تھیا والوں نے کو قتل دی لوڑ کی آئی کیسا لانتی انسان ہے یار تُساں آپ تُساں جیرے 100 سال دے بزرگ بیٹھے ہوئے تُساں وڈے وڈے عالم سنین قاضمی صاحب جائیں عالم سنین فقیر محمد صاحب جائیں محمود صاحب جائیں عالم سنین استاد یوسف تنسوی جائیں عالم سنین مولانا کلیم اللہ جائے سنین بڑے بڑے بزرگ سنین دیوبندی مولی سنین کہیں آنکھیں امام حسین دیوبندی کہیں آنکھیں آجتا ہیں امام حسین کربلا جا کیا یار میں کو کہن جو لو میں یزید دی آپ بیعت کرے نا جب وہ یزید دی بیعت کرنی آئی نام مراد بردل دے پتر کو پوچھو وہ نام مرادہ اتھو مدینہ چھوڑن دی لوڑ کی آئی حسین اتھا جو آوئی نا اتھا ہی ہاں پیا جرا گورنر ہوں کو آکھے میں کرنا بیعت
مجھائی ملے نہ پیسے ملے نہ گدی ملے مدینہ دا وڈا امام حسین مالک امام حسین اے اللہ دے بندے سوچو جرا دے یزید چنگا ہا سمجھو او یزید دا پٹھو ہے او یزید دا کمی ہے او ہن بھی یزید دا کمی ہے تے یزید دا کم کریں دا پائے اور قیامت ہونی یزیدی آسن پہ حسینی آسن پہ ونڈی ہے وہ مولیان جڑے آدھان فتوے لکھی کھڑے ہیں حسین دا قتل ضروری ہے اور جلدی قتل کرو اساں جمعہ ہی پڑھاونے اے دسو یزید عالم کہنا یزید حافظ قرآن کہنا دسو ہاں یزید حافظ قرآن بہت پکا اور یزید چوٹی دا مولویہ عالمہ ایمان نہ لسو جان امام زین العابدین دمشق گئن قیدی تھی تھے بیبیاں پاکی گئن جمعہ دے دی ہاں تے جمعہ دی نماز کہیں پڑھائی آئی پوچھو شیعہ کل پوچھو سنی یزید نے جمعہ دی نماز پڑھائی ہے خطبہ یزید نے دیتا آئی تے جرے ویلے نبی پاک دا نا خطبہ علی بانگے چاہے آئی حضرت امام زین العابدین کھڑے تھی گیا فرمایا نے یزید ایک منٹ میں گڑا سا ایک کہندہ نانا ہے جندہ نا اشہدو انہ محمد رسول اللہ کی نا پائے تو جے امام زین العابدین ان دی بیعت کر کے دی آئی تو والی امام زین العابدین کو اٹھن دی کیڑی لوڑ آئی وہ آنکھیں نہ جا میرے پیو غلط تھا میں صحیح ہاں تو ٹھیک ہے کیسی سوچ ہے خدا دی قسم ہے ایہوں جہاں لکھاں کتابیں کو بھائی چلا دے ہو جہاں لکھ جاں پہنے امام حسین بیعت دی امادہ تھی گیا میری ہوں بندے نال خود گال تھی ہے امادہ تھی منالا جڑا ہوں آکھے میں آکھے کتھا لکھیا ہوئے ہوں آکھے امام حسین نے جو فرمائے میں خود گال کرے نا اے امادہ تھی منانی میں کہ سبحان اللہ ایدہ مطلب تو اے بھی تھی سکتے کہ میں کو حق مسئلہ سمجھے ساں چور دروازے تو نا تو کھلم کھلا صحابہ تابعین تے چھوڑ دے جے کو مسلمان متفق تھی کہ بنا دے ون وہ بھامے تے کو بنا دے ون ولا میں تلے پچھو ای آپ گھر بائے تے گھر بائے کے جرہ تو بن گئے نا بادشاہ ای نہیں بننا چاہیے دا خلاف سنت ہے بہرحال ایسے مولد پچھو نماز جائز کہنی قطعاً جائز کہنی اگر کوئی عالم لکھ دے ہوئے نماز جائز ہے میں توبہ کرے سا اگر سارے آکھن جائز کہنی تو میری گال سچی ہے منو اندھے پچھو نماز جائز کہنی عبدالرشید کالو جن کو اولاد نرینہ عطا اللہ تعالیٰ عبدالرشید کو اولاد نرینہ عطا کرے ہر بے اولاد کو اولاد عطا کرے اللہ سارے دے دھیری پتریں دی خیر کرے جناب دی عزت آپ روحاں دی خیر کرے اللہ توڑے رزق روزی برکت دے وے تو سب بہت بڑا جلسہ سجائے اتنا پیار نال سجائے جڑا لفظیں وچ یاد نہیں تھی سکتا اللہ ہی جان دے تے اندر نبی جان دے کتنا محبت نال سجائے وے اللہ توڑے جلسے کو قبول فرماوے توڑے صدقہ میری خیر کرے جی یہ سوچا میری اینک کہنی دیکھو میری گال سنو انہیں مسئلے دا پتہ تو آگ کوئی ہے پیا تے ولا ولا پوچھ دے وے تے ڈھکویں دے دوسرا سا مولیں کوئی وے میرا ایک استاد ہے انوار العلوم مفتی غلام مصطفیٰ رضوی مدد اللہ العالی بڑھے تھی کہ ضعیف العمرن 80 کو لوتن وہ آدھن میں ایک بندے کو لکھ رہتے جڑی عدالتو طلاق تھا یہ طلاق کہنی جے توڑی پائے طلاق نہ دے گئے وہ آدھن انہاں مانی کہ میرے خلاف کیس کر دی دیا لے میں کو لئیے دی عدالت جو پیشی پائے گئی ہے میں کئی ہفتے جیل اچ بیٹھا رہ گیا اور تو سب میرے ناری میں کہنے دے پہوے میں چلو فتاوہ رضویہ دے حوالے کرے نا یہ گال حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ وچ قرآن اور حدیث اور اجماع امت دنال اے مسئلہ لکھے کہ شیعہ چھوئے روے تے سنی چھوئر والی نکاح کہنی تے شیعہ چھوئے روے تے سنی چھوئے روے والی نکاح کہنی بس جی مطلب بعض ایسے بھی نکاح خواہ ہونن جرے عالم کہنی ہوں دے پتہ شتہ کہنی ہونے کو او ہی میں پڑھا دینے او کو تو توبہ کرنی چاہی دیئے تو جے کوئی مسئلے دا علمی ہاں وہ کلمہ ہی والا پڑھے تے نکاح ہی والا پڑھاوے تے توبہ ہی کرے